ایک امریکن آتھر ہیں جیرمی رفکن. انہوں نے 2014 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا ٹائٹل انہوں نے رکھ دی زیرو مارجنل کاسٹ سوسائٹی. اس میں بنیادی طور پہ وہ یہ ایک کیس بلڈ کر رہے تھے کیونکہ بیسیکلی ہی از اکانومسٹ اور ایک پولیٹیکل تھنکر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. تو کیس یہ بلڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جس ڈیجیٹل ایرا میں ہم اب جی رہے ہیں، جس طرح ٹیکنالوجیکلی چیزیں جس ریپڈ پیس سے آگے جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس نے جو ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا ہے چیزوں کو، 4G 5G سمارٹ فون، ساری یہ چیزیں جو مل کے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس سے اگلے کچھ سالوں میں بنیادی طور پہ یہ ہوگا کہ جو ہماری جو سوچنے سمجھنے کا طریقہ کار ہے انسانوں کا، جو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ ڈرامیٹیکلی چینج ہو جائے گا. اور جو کنونشنل یا ٹریڈیشنل سروسز سے ہم صدیوں سے آراستہ اور واقف چلے آ رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر ایجوکیشن لینی ہے تو سکول جاتے ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہو جاتی ہے تو ہم کنسرن اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں. اس طرح کی مختلف جو سچویشنز ہوتی ہیں، شاپنگ کرنی ہے تو گروسری سٹور پہ یا شاپنگ مالز پہ ہم جاتے ہیں. ٹریول کرنا ہے تو اسی حوالے سے جو ٹریول کے مینز ہیں ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. بیسیکلی وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ود پیسیج آف ٹائم irrelevant ہو جائیں گی. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک ریڈ ہے. اس کو دیکھیں، آپ لوگ بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، ہارڈ کاپی بھی اس کی پاکستان میں ایزلی اویلیبل ہے، امیزون پہ بھی ہے. اچھا، اس پہ جو بنیادی چیز اب ایک تھاٹ پرووکنگ چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ فوڈ فار تھاٹ، اس کرنٹ سچویشن میں جو اس وقت کرونا کی النس کی وجہ سے، جو اس وبا کی وجہ سے جو بنتی چلی گئی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں جو جیرمی صاحب کہہ گئے ہیں یا کہہ رہے تھے اس بک میں، وہ واقعی ان کی کچھ امپلیکیشن بنتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو اس دفعہ اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں اپنی جو پچھلی اس طرح کی سچویشنز آئی ہیں، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں یا کوئی بھی اس طرح کی صورت ہے جس میں گورنمنٹ کو بہت زیادہ کمپیننگ کرنی پڑتی، فار ایگزامپل پولیو کی اگر ہم بات کریں، جس میں گورنمنٹ نے بہت زیادہ فوکس کیا، بہت زیادہ زور لگایا، بہت زیادہ ریسورس گورنمنٹ نے یوٹیلائز کیے، تب جا کے کچھ لوگوں میں اویئرنیس ہی، لوگوں نے کچھ اس کو لینا شروع کیا. لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے رسپانس سے پہلے لوگوں کے اندر ایک جو رسپانسونیس کی جو تھریشولڈ تھی وہ اس دفعہ بہتر تھی. فار ایگزامپل جو پروٹیکٹیو میئرز کی بات کی گئی، ابھی گورنمنٹ نے اسی طرح ہائی لائٹ کر کے کیٹیگوریکل چیزیں سامنے نہیں رکھی تھیں سوشل میڈیا کے تھرو، فارمل اور انفارمل. یہ بات ہے کہ ان چیزوں کی، ان میئرز کی کوئی افادیت تھی یا نہ نہیں تھی، لیکن لوگوں نے آپٹ کرنا شروع کر دیا. ہم نے دیکھا کہ کنٹری سائڈ پہ جو رورل ایریاز ہیں جن کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ جو وہ بیکورڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ چیزیں نہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، ہم نے دیکھا اس دفعہ وہاں پہ بہتر رسپانس ہے. ان لوگوں نے کوئکلی اپنے آپ کو اکوپ بھی کرنے کی کوشش کی، ٹریول بھی کم کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ساتھ ہی جو پروٹیکٹیو میئرز تھیں وہ بھی انہوں نے لینا شروع کر دی تھیں. اچھا، دوسرا ایک تھاٹ جو ہم نے دیکھا وہ ریجیکشن آف سینیکل تھاٹس. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہماری سوسائٹی، چونکہ ہم اتنے کوئی پروگریسو لوگ نہیں ہیں، لیول آف لٹریسی بھی بہت کم ہے، اور جتنی لٹریسی ایجوکیشن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ادارے جو ہے نا وہ اٹین نہیں کر پائے. تو بہت سے ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی بیسیکلی اسی جو ریگریسو جو سوچ ہوتی ہے اس کا شکار، رومر مانگرنگ میں حصہ ڈالنا، افواہوں پہ کان دھرنا، ہیرسے پہ زیادہ زور دینا. تو یہ ایک ہماری ایجوکیشن میں چونکہ بیسک فالٹ لائنز ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم اس کا بھی شکار رہتے ہیں کہ بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن، ہم جو بیہیو کرتے ہیں، جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ بالکل ایک الٹریٹ پرسن کی طرح ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ ساری
چیزیں جو موجود تھی، مثال کے طور پہ کوئی ڈرامیٹکلی ایسا نہیں ہے کہ کرونا النس سے جسٹ پہلے ہمارا کوئی ایجوکیشن لیول، ہمارا کوئی انٹلیکچوئل لیول بہت بہتر ہو گیا ہوا تھا، ایسا بھی نہیں ہے، چیزیں وہی اسی پیس پہ چلی آ رہی تھی. لیکن اس دفعہ وہ کالز، وہ اعلانات جو کہ لوگوں کو اس بیماری کی طرف دھکیلنے کے مترادف تھے. فار ایگزامپل جی، اس کو کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی بس جی یہ اینڈ آف ٹائم ہو گیا ہے، اینڈ آف گیم ہو گئی ہے، یہ ڈومز ڈے ہے، بس ختم ہو گئی ساری چیزیں. یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر آپ اس میں جان چلی جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، شہادت کا درجہ جو ہے نا آپ حاصل کر لیں گے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ جی مرنا تو سب نے ہے، رات کو آپ نے یا جس دن آپ نے قبر میں جانا ہے وہ اوپر نہیں گزار سکتے. آف کورس ان کی اپنی جو مذہبی ریفرنس ہے اس میں یہ بالکل ٹھیک چیزیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں سارے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. تو مذہبی حوالے سے تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن جب ہم مذہبی استعارات کو ایک پیور میڈیکل اور جو سائنٹیفک پرابلم ہے اس کے ساتھ جب ہم انٹرمنگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بہت تباہ کن رزلٹ ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں، اور جب ہم یہ کوشش کریں گے تو اس کے نتائج جو ہے نا وہ خراب ہی نکلیں گے. دونوں اطراف میں جو پرابلم ایٹ ہینڈ ہوگا وہ بھی بگڑ جائے گا، اور جو مذہب کے بارے میں پھر لوگوں کے اندر ایک ریئیکشنری جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی انتہائی نقصان دہ چیز ہوتی ہے. کیونکہ پھر لوگ مذہب سے ایک طرح سے ان کے اندر یہ تھاٹ جو کہ انفارچونیٹ تھاٹ ہوتا ہے کہ جی جو مذہبی عقائد کو جو تشریح کرنے والے لوگ ہیں شاید وہ ہمارے پرابلم کو نہیں سمجھ پائے تھے، اسی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا. ایک طرح سے ریئیکشنری جو ہے نا وہ سوچ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. یہ مطلب اس کی دگنا نقصان ہو جاتا ہے. مذہبی طور پہ بھی لوگ زیادہ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں، اور جو پرابلم جس کو ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس طرح کی جو تھاٹ تھیں، یہ جو لہسن ادرک بیچنے والی تھاٹ تھیں، کسی نے کہا جی چونکہ 5 وقت ہم منہ دھوتے ہیں تو کوئی کسی کوارنٹین کرنے کی، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس طرح کی جو پیسیمسٹک ایک اپروچ تھی نا وہ جب تھوپنے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس کو اوور ویلمنگ میجورٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ گاؤں محلے گلی میں جب یہ سیکشن 144 امپوز ہوئی تو لوگوں نے والنٹائرلی جو ہے نا وہ ان کے ولیماز ہو رہے تھے انہوں نے بالکل کال آف کر دیے، ایکسکیوز کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ جی یہ جو ولیمہ ہے نا ہم نہیں کر سکتے. نہ صرف جو بتا رہے تھے وہ انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا، جو انوائٹی لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو بڑے اوپن ہارٹ سے جو ہے نا ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی ایک ہیلتھ کا ایشو ہے، ہمیں اس فریم ورک میں رہنا چاہیے جو کہ سائنٹسٹ، ڈاکٹر اور گورنمنٹ جو ہے نا پرپوز کر رہے. تو اس دفعہ گورنمنٹ کی جو کال تھی اس پہ بہت سے لوگوں نے جو سینیکل ویو تھے، جو آپ کو اندھیرے میں دھکیلنے والی اور نقصان دہ ایک راستے پہ ڈالنے والی چیزیں تھیں جو کہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اس کو اس دفعہ لوگوں نے روکا ہے. اچھا ایک یہ عام پبلک کی بات نہیں ہے، اس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ہمارے مذہبی رفقا ہیں، جو ہمارے مذہبی جو لیڈران ہیں، ان کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس آیا. فار ایگزامپل جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے اس جو ہینڈ شیک نہ کرنے کو انڈورس کیا، گیدرنگ نہ کرنے کو انڈورس کیا. ان کا ایک جلسہ لاہور میں ہونا تھا اس کو انہوں نے کال آف کر دیا. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو جمعہ نماز اور دوسری نمازوں پہ ایک طرح سے پابندی لگی ہے اس کو بھی بتایا. اور بھی بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اس ساری سچویشن کو جو ہے نا اکراس دا بورڈ انہوں نے اس چیز کو نہ صرف انڈورس کیا، اس کو لوگوں میں پھیلانے کی بھی کوشش کی اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کہ لوگ اس کو کریں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ عرس کال آف ہو گئے، حالانکہ ہمارے ہاں انڈو پاکستان میں جو عرس ہیں جو مزاروں پہ ہوتے ہیں وہ ایک ہمارے کلچر کا، ثقافت کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. لوگوں کی اس میں بہت زیادہ جذباتی انوالومنٹ ہوتی ہے، اکنامک اس لوکل ایریا کی اکنامک ریوائول جس میں ہوتی ہے. تو اس پوری ایک صوفیزم کی ٹریڈیشن ہے ہمارے ہاں، تو اس چیز کو بھی لوگوں نے جو ہے نا وہ روکا. تصویریں آئی ہوئے ہیں کہ مادھو لال حسین کا عرس ہونا تھا، اسی طرح داتا صاحب کے مزار پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بین ہو گیا، لوگ نہیں جا پا رہے. اچھا
یہ تو ایک طرح سے. دوسرا پھر گورنمنٹ نے جب یہ کہا کہ سرکاری اداروں کے ساتھ مدارس کو بھی بند کر دیا جائے گا, تو اس کو بھی منوعاً حکومت جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروا پائی. کوئی اس طرح کی آواز نہیں اٹھی کہ جی یہ یہود و ہنود کی سازش ہے, جی مدارس بند کر رہے ہیں. سب ایک آواز ہو کے جو ہم نے دیکھا نا یہ اٹھے اور انہوں نے اس ساری چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور اسی طرح جس طرح گورنمنٹ کی لائنز تھیں اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی. تو اس کا امپیکٹ بھی ہے اوورآل. جب ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں انہوں نے بھی جب انڈورس کیا تو گورنمنٹ کو ایک جسے کہتے ہیں کہ نیو لیز آف لائف ملی, ان کے اندر بھی ایک جذبہ آ گیا کہ جی سارے لوگ آن بورڈ ہیں. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی کافی حد تک چیزیں جو ہے نا وہ سٹریم لائن ہوئی ہیں. آلدو کہ دیر آر مینی ہکپس, کچھ پرابلم تو ضرور ہیں, وہ ہمارے انفراسٹرکچر کے پرابلم ہیں, وہ ہمارے اوورآل ہیلتھ سسٹم کی جو ویکنیس ہے جو کہ فریجائل ہے سسٹم, اس کے پرابلم ہیں, ہماری مین پاور کے پرابلم ہیں, اور بھی بیسیوں پرابلم ہیں. لیکن بنیادی طور پہ اس دفعہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا ہے, آلدو کہ ہم بہت زیادہ کوئی سائنٹیفک نیشن نہیں بن گئے پچھلے کچھ سالوں میں, نہ ہی کوئی ہمارا لٹریسی ریٹ اسکائی راکٹ کر گیا ہے, لیکن پھر بھی ہمارا یہ جو سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا ہے وہ بہت ڈرامیٹک ہے. تو اس حوالے سے یہ بات ایک انٹرسٹنگ جو کرونا کا کیس ہے وہ ہماری قومی سائیکی میں جس طرح اس کا امپیکٹ رہے گا. ٹھیک ہے اس میں نقصان بھی ہوں گے, لیکن ایک طرح سے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی ہر مشکل کے بعد ایک قومی طور پہ کوئی نہ کوئی وزڈم ضرور ڈیولپ ہوتا ہے. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن کے بعد جب ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ ایز اے نیشن ہم تھوڑے سے مزید میچور اور وائزر ہو چکے ہوں گے. شکریہ.